مرحبا رمضان. اوکے 20واں سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے شروع ہوتا ہے من خلق السماوات والارض. تو اس میں سورۃ نمل اور سورۃ قصص اور سورۃ عنکبوت ہے. نمل ان کی چونٹی اور عنکبوت ایک مکڑی، جس میں ہمیں پتہ چلے ناموں سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ایک مثال دینی ہے کہ جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر تو اتنا فریجائل ہے، اتنا نازک ہے. اور سورۃ نمل ہم لوگوں نے کافی ذکر بھی کیا، لیکن جو یہ قرآن میں بار بار بھی قصے آئیں گے، ہمیں یہ دوبارہ اس لیے بھی بتانے ضروری ہے کہ اگر کوئی صرف ایک ہی سپارے کی سن رہا ہے سمری، تو اس کو پتہ ہو کہ اس سپارے میں، چونکہ آپ لوگ اگر سارے سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے جو انبیاء کے جو ریپیٹیشن واقعات ہیں وہ بار بار ہم لوگوں نے اکارڈنگ ٹو قرآن بتائے ہیں. تو سورۃ قصص اس میں بھی بہت سے قصے آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ ہم لوگوں نے آلریڈی کور کر لیے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے قرآن کی حکمت ہے کہ یہ جو رپیٹ ہوتے ہیں یہ اللہ کی ہی حکمت ہے. اللہ جان بوجھ کے ایک واقعہ کسی ایک جگہ پہ مکمل نہیں بتاتا، ایک ہی رسول کے مختلف واقعات مختلف جگہ پہ، اور کبھی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی واقعہ کو بار بار بھی، تو اس کی اہمیت اس سے اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. سورۃ نمل میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا آسمان اور یہ جو زمین کی تخلیق، اس کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے تخلیق کیا ہے، بارش کون برساتا ہے، باغات اور یہ گارڈنز، مطلب یہ جو اتنے کنڈینس جو آپ کو جنگلات ملتے ہیں، اور یہ جو کھیتی باڑی، یہ سارا سبزہ اور سیزنل فروٹ اور یہ ساری چیزیں، کون زمین میں جو اتنی ٹرانکولیٹی ہے، آپ لوگ آ کے ادھر بس گئے ہو، سکون سے سوتے ہو، تو یہ کام کون یہ رن کر رہا ہے؟ یہ جو نہریں ہیں، نہری نظام ہے، دریا ہیں، برف پگھل رہی ہے، یہ سارا جو واٹر سائیکل آپ کہہ لو، یہ میٹھے پانی اور نمکین پانی سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، یہاں پہ بھی، کہ ان کے درمیان میں ایک ایسی بیریئر ہے کہ ان کو مکس نہیں ہونے دیتی. سمندر میں کئی ایسے بیریئرز ہیں، ان کے کلر بھی اور ان کے میٹھا اور وہ مکس نہیں ہونے دیتا، اور ان کے آپ اگر اس میں سے شپ گزر رہے ہیں یا سوئم کرو تو آپ یو ول بی ایبل ٹو گو تھرو. لیکن فزیکل بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیے کیسا زبردست اللہ کا نظام ہے. یہ جو پہاڑ ہیں یہ میخوں کا کام کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، یہ جو انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو دکھ پریشانیاں دعائیں کون قبول کرتا ہے، مطلب سمندر اور خشکی میں یہ سفر جو انسان کر رہا ہوتا ہے، یہ پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ جو بھیجتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، یہ کون، کوئی نہ کوئی تو ان کو یہ چلا رہا ہے نا. یہ سسٹم جو ہمیں دکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں وہ تھی کہ ایک عربستان کا بدو، اس کو صحرا بھی دکھ رہا ہے، اس کو اپنا اونٹ بھی دکھ رہا ہے، اس کو آسمان بھی دکھ رہا ہے، زمین بھی دکھ رہی ہے، کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں، انسان کیسے سوچ سکتا ہے یہ خود بخود بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ پھر کہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ اس آسمان و زمین سے رزق کس نے پیدا کیا، تو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بت کیا کرتے ہیں، جہاں پہ تم لوگ رکھ دیتے ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے یہ کچھ مکھی بھی بنا سکتے، کچھ کر سکتے ہیں. کمپیریزن دیکھیں اللہ کی شان اور ان کا. اسی لیے وہ جو آپ کو ایک بہت عمیق، جو بڑا ہی گہرا وہ آیت ہے، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ، وہی سب سے زیادہ اگر ہمیں نظر آئے. آج صبح ہی میں یہ بات کر رہا تھا اپنی کسی بیٹی سے، اللہ کی شان جس کو نظر آتی ہے وہ تو ہر چیز میں اس کو رب نظر آتا ہے. آپ سمندر دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، کلاؤڈز دیکھتے ہیں، آپ چرند پرند دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی شان، سبحان اللہ. اور جس کو نظر نہیں آ رہا وہ کہتا ہے اللہ کدھر ہے. تو سب سے زیادہ جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہے، سب سے زیادہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ بھی اللہ ہے. ان کی کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے، کتنے اپوزٹ یہ ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن سائملٹینسلی کیسے وہ ان کے امیزنگ. اللہ تو اسی لیے تو ہے نا اللہ کے لیے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کی تو کوئی مثال بھی نہیں ہمیں ملتی. اور کفار ہمیشہ یہی سوال کر رہے ہوتے تھے
اس صورت میں بھی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اور اللہ کے بندو، آپ وسلم یہ کہتے تھے قیامت کا تمہیں فکر پڑا ہوا ہے، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ جو پہلے قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے وہ بھی یہی کہانی کرتے تھے۔ شکر کرو اللہ، یہ جو قرآن آپ کو باتیں بتا رہا ہے اس پہ اپنے عمل سیدھے کرو، قیامت کی پڑی ہوئی ہے تمہیں۔ تو ایک دعوت الارض جو اس کی بھی بتائی پیشن گوئی کہ ایک جانور آئے گا اور وہ بتائے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے، آپ سلم کے بارے میں کی ساری چیزیں بتائے گا نا، تو وہ ایک علامات القیامہ میں سے ہے آپ سلم کی، وہ باقاعدہ بتائے گا کہ آپ سلم سچے نبی رسول تھے اور اللہ کی تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا، آپ پر روز قیامت کو جو نہیں مان رہا وہ کہتا ہے کہ آنی نہیں ہے، یہ ایسی تو مستفار ایک ایسا ورڈ بولتے تھے اساطیر الاولین، یعنی کہ یہ پرانے وقتوں کی کہانی ہے، یہ ہمیں سنائے جا رہی ہیں، بڑی سن لی ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ کہے گا کہ وہ جو ندامت کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر جب سور پھونکا جائے گا، مخلوقات پہ ترزہ نازل ہوگا، وہ آتا ہے نا آخری صورتوں میں کہ من اذن لہ الرحمن، ان کے لوگ بس ہل بھی نہیں سکیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا کہ آپ نے مرضی سے بات کرنا ہے، معافی بھی نہیں مانگ سکے، کچھ ہل بھی نہیں سکے گا جس کو اللہ نے اجازت، رحمان جس کو اجازت دے گا، فرشتے بھی نہیں بول سکیں گے، انبیاء بھی نہیں بول سکیں گے، وہ مجرموں کی کیا اوقات ہے ادھر، کوئی رو بھی نہیں سکے گا، کوئی سسکی بھی نہیں لے سکے گا، بس انتظار کریں گے اس رب کا کہ وہ بھی فائنل ورڈکٹ بتائے، اور پھر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے منہ، تو پھر لیکن اس کا کنٹراسٹ کیا ہے کہ جو امن والے ہوں گے، نیک لوگ، ان کو امن دیا جائے گا، ان کی ایک ایک نیکی کا ان کو پورا کمپنسیٹ کیا جائے گا، تو یہ کنٹراسٹ آپ کو ملتا ہے۔ اب سورۃ القصص میں بہت سے قصے ہیں چھوٹے چھوٹے جو انبیاء کے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا گیا تھا، تو وہ یہاں پہ ڈفرینٹ ایسپیکٹ بتائے گئے، یہاں پہ وہ جو ہم لوگوں نے ڈسکس چونکہ کر بھی لیا، لیکن پھر بھی ہمیں، کیونکہ وہ جو ایک فرعون کے وزیر و مشیر نے بتایا کہ اس قوم میں سے ایک بچہ آئے گا اور وہ تمہاری حکومت ختم کرے گا، اس نے بچے ہی مارنے شروع کر دیے، پھر انہوں نے کہا ایسے تو ہمارے پاس کوئی ورکرز نہیں رہے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال چھوڑ دیں گے، 1 سال بچے، تو قدرت یہ تھی کہ وہ اس سال میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب وہ بچے قتل ہونے تھے، اب اگر اللہ چاہتے تو وہ دوسرے سال میں بھی آلٹرنیٹ ایئر میں بھی پیدا ہوتے، لیکن تب اللہ کا پلان، مشیت پوری نہیں ہونی تھی، اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں جو پالنا پوسنا تھا، اب ان کی والدہ کو وہی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر انہوں نے ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور دریا میں، اور اپنی اس کی بہن کو کہا کہ اس کے اوپر نظر رکھے، تو وہ along side the river وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، انہوں نے دیکھا یہ فرعون کے گھر میں، اس نے کہا کہ قتل کریں گے، بی بی آسیہ جو ان کی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، بھائی کیوں اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو ہم کیوں نہیں پالتے پوستے اپنے پاس رکھتے ہیں، بیوی تو پھر اپنی بات منوا لیتی ہیں سخت سے سخت بھی، تو انہوں نے اپنی بات ایسے منوائی، پھر اسی گھر میں شہزادوں کی طرح وہ پلے بڑھے، تو پھر ایک وقت بلکہ ان کی جو والدہ تھی وہ دودھ ہی پیتے تھے، ابھی روئی جاتی تھی، وہ بھی اللہ کی ایک مشیت تھی، پھر ان کی جو بہن تھی شاید وہ وہاں پہ کام کرتی ہو کیسے اللہ عالم، لیکن اس نے کہا کہ میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو ایسے جو یہ فکس کر دے معاملہ، اس کا تو دودھ پیے لے گا، انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے، وہ شک گزرا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ آپ کے لیے مطلب خیر خواہ ہے آپ کی بادشاہ صاحب، تو اس نے کہا اچھا لاؤ ان کو، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنا بچہ بھی مل گیا، دودھ بھی ان کی بھی ٹھنڈک پوری ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا، ظاہر بات ہے اجرت بھی ملی، تو پیسے بھی مل رہے ہیں، تو اسی گھر میں وہ پلے بڑے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم بھی سکھایا، لیکن ان سے ایک دفعہ
اچھا یہ سمجھنا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اسرائیلی، ٹھیک ہے نا، جو فرعون کی جو قوم تھی وہ تھی قبطی۔ اب لڑائی ہو رہی تھی اسرائیلی کی اور قبطی کی، وہ ظلم کر رہا تھا قبطی اسرائیلی پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کے جب بچایا تو موقع رسید کیا، وہ بندہ مر گیا۔ مرنے والا کون تھا؟ وہ قبطی، وہ فرعون کی قوم سے۔ اب وہ فرعون نے کہا کہ ہم تو پکڑیں گے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو اپنی قوم کو تو بڑا وہ پروٹوکول دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر بھاگے، کیونکہ ان کے پاس لوگوں نے آ کے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ کی جیسے ایف آئی آر کٹ گئی ہے آج کی دنیا میں، یہاں وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ تو پھر ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ جو مدین، تو اس میں جب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شعیب کا ذکر ہے، تو وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے، تو یہ بس نام ہے، یہ دوسرے نام کے ہوں گے۔ تو علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علیہ شعیب نہیں تھے۔ بہرحال شاید کسی کا وہ شعیب علیہ السلام کی بھی بات میں ہو، لیکن مجھے جو بیسٹ آف مائی نالج اور جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ شعیب تھے۔ اینی وے وہ ایک بکریوں کو جو ہم پہ پانی پلاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جہاں پہ وہ دو لڑکیاں وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے، وہ قافلے والے آتے تھے، آخر میں وہ اپنے بکریوں کو پلاتے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اٹھایا پتھر ادھر کیا، بہادر تھے، انہوں نے جب پلایا انہوں نے دیکھا یہ بڑے مضبوط اور طاقتور بھی ہیں۔ تو پھر وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں چھاؤں میں بیٹھ گئے، اور وہ دعا بڑی مشہور دعا، اگر کسی کو کوئی انسان کے پاس رزق نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے کوئی، تو یہ والی دعا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظیم دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ تو جو بھی میری جھولی میں ڈالے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ مطلب میں کوئی اس پہ آرگومنٹ نہیں کروں گا تنخواہ کم ہے یا جو زیادہ ہے، یہ لڑکی کی خوبصورت ہے یہ نہیں ہے، تو جو بھی مجھے دے دے گا۔ تو بیسیکلی وہ اپنے کام کاج اور اپنے شیلٹر کی بات کر رہے تھے، اپنی پروٹیکشن جو ان کو سیفٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا یہ چیز، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں، اور قرآن نے کیا زبردست وہ الفاظ ان کے بتائے ہیں کہ تمشی علی استحیاء، وہ نہایت شرم کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئیں۔ تو یہ کیوں بتانا تھا؟ ویسے ہی بتاتے کہ لڑکی، اس لیے کہ اللہ کا قرآن اللہ بڑا اپلفٹ کرتا ہے، یہ حیا والی خواتین ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک یہ پڑھنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری مدد کی تھی، آپ کو شاید ضرورت مند بھی لگ رہے ہیں، تو ہمارے والد نے بلایا ہے، انہوں نے جا کے تعریفیں بھی تو کی ہوں گی کہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کے والد نے ان کے ساتھ ڈیل کی کہ اگر آپ 8 برس یا 10 برس، زیادہ سے زیادہ 8 برس کے بعد آپ کی خواہش ہے اگر آپ 2 برس اور دے دو، لیکن 8 سے 10 برس اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہو، میرے بکریوں وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے ہو، بیسیکلی میرے بزنس کی ایز اے امپلائی ان کو رکھا، اور میں نے اپنی ایک لڑکی کو بیاہ بھی دوں گا آپ کے ساتھ، آپ کی شادی وغیرہ بھی ہو جائے گی، تو یو ول بی آل سیٹ۔ وہ بھی مان گئے، وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کے بعد ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن انبیاء کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھا کے دوسرے کو دیتے ہیں، تو غلمان یہی ہوتا ہے کہ وہ 10 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے، اور جب وہ واپس وہاں سے گزرے ہیں تو پھر وہ بھی ہم لوگوں نے وہ پڑھ لیا وہ واقعہ کہ وہ پھر جب وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے ایک پہاڑ پہ دیکھا کہ روشنی ہے، سردی کا موسم تھا اور سفر میں تھے، تو انہوں نے اپنے بال بچوں کو کہا کہ آپ ادھر رکو، تو میں آپ کے لیے دیکھتا ہوں کوئی بندوبست کرتا ہوں، شاید اور کچھ نہیں تو آگ ہی لے آؤں گا۔ وہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ میں تو اللہ ہوں، اور نخلا اپنی وہ جو چھوٹی ہیں وہ اتارو، یہ تو وادی مقدس سے دعا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے باتیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھو اور اپنا عصا دو، اور عصا اس کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ بھاگے ہیں، پھر ان کو کہا نہیں یہ پکڑو، اور انہی معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جب بھیجنے کی ان کو بات کی، تو ہم لوگ اس کو بڑا کمپریہنسولی اس کو لک آفٹر ہم لوگوں نے کر لی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی جو ہارون علیہ السلام کو، ان کو بھی دعا کی کہ یہ زیادہ فلوئنٹ ہیں، ان کی زبان میں وہ لکنت تھی، تو ان کو بھی رسالت کے منصب پہ فائز کروایا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہم آپ کو اکمپنی کر دیتے ہیں، ساتھ ان کو بھی لے جائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون کو سمجھ نہیں آئی اور پھر وہ سمندر میں غرق ہوا۔ تو اسی طرح اور بھی جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر مدین یا کوہ طور کے پاس موجود تو نہیں تھے، تو یہ سارے واقعات کہاں سے؟ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، آج کی دنیا میں اگر یہ ہوتا وائی فائی ہوتا یہ ساری چیزیں ہوتی تو قتل انٹرنیٹ سے نقل مار لی ہے۔ وہاں اس ٹائم کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ دوسری چیز کیا تھی، یہود کے پاس تو علم تھی، چھپا کے رکھتے تھے، تو یہ ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہوتی تھی یہ باتیں۔ بعد میں انہوں نے کراس چیک کی ہیں یہود سے مدینے میں کہ یہ ہمارے نبی یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں۔ اب ان کی کتابوں میں یہی چیزیں ہوتی تھیں، بلکہ صرف اتنا بھی نہیں ہوتا تھا، ان کی کتابوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں تھیں۔ یہود کو پتہ تھا، اسی لیے تو آیت آتی ہے نا قرآن میں کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اتنا اوور ریکگنائز کرتے، لیکن وہ ضد میں آئے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو بھی نہیں بتاتے تھے اور خود بھی نہیں مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرقین مکہ پہ کوئی عذاب آ جاتا تو وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا نہیں ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی، ہمارے پاس تو ابھی دیکھیے رسول آ گیا، اب یہ بات نہیں مان رہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کتاب کوئی نہیں آئی، ابھی کتاب بھی آئی وہ بات ہی نہیں سن رہے۔ ایسے ہی صرف جنہوں نے ڈرامے لگانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بڑا ہوتا تھا کہ دیکھیں یہ جو خاص طور پہ عیسائی تھے، عیسائیوں نے کبھی جیسے یہودیوں نے کفار مکہ نے لڑائیاں لڑی ہیں، ضد پیٹی ہے، عیسائی ایسے نہیں رہے، انہوں نے بلکہ جہاں تک تعاون ہو سکا تعاون کیا، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے تعریفیں بھی کی قرآن میں کہ ان کے عیسائی، تو انہوں نے کئی لوگ ایمان بھی لے کے آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو رہا ہے کہ حبشہ میں لوگ ایک ایک دفعہ قرآن سن رہے ہیں، ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اور میرے جو چچا ابو طالب اور قریش مکہ کتنے لوگ ہیں وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ہدایت تو آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ہے ڈیلیور کرنا میسج کو، اور ہدایت تو صرف میری طرف سے آنی ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں ہمیں ہونی چاہیے کہ جو قریش مکہ کا اصل میں مسئلہ ضد اور جاہلیت تو تھی، لیکن ان کا پرسنل انٹرسٹ کیا تھا، ان کو پروٹوکول یہ بھی ملتا تھا کہ ان کے بت رکھے، ہر قبیلے کے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب پورے عربستان میں ان کے ایسٹ اینڈ ویسٹ اور سارے نارتھ ساؤتھ ہر طرف ان کے ہوک اپ سے ان کے تعلقات تھے، نہیں تو ان کو پتا تھا اگلے نے بت کو اٹھا کے باہر پاٹ رکھنا ہے۔ تو ان کے جو تجارتی قافلے تھے عام طور پہ لوگوں کے لوٹے جاتے تھے، ان کو یہ بھی حفاظت ہوتی، اسی لیے جو سورۃ قریش میں ہے نا کہ آپ سردی اور گرمی کے موسم میں جو سفر کرتے ہو تو آپ تو ویل آف ہو، ویل پروٹیکٹڈ ہو۔ تو ان کو یہ بھی تھا کہ اگر ہم لوگوں نے یہ والی نئی رسالت کا کر لی تو سارا یہ پروٹوکول بھی ختم ہوگا، یہ ہماری معیشت بھی کم ہو جائے گی، اور یہ ہماری جو اجارہ داری یہ بھی ختم ہو جائے گی عربستان، یعنی کہ بیسکلی وہ ڈالر بھی دیکھ رہے تھے اپنا۔ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ آخری جو نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں، یہ تو چند دنوں کی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ پھر اللہ نے تو یہاں پہ بھی تو دینی تھی۔ تو جو جہنم میں ایک پکا پکا قیدی بن کے آ جائے اور پتہ نہیں کروڑوں سال اربوں سال کب تک اس کو رہنا پڑے، ایک دن کی وہاں پہ گھنٹی لگ جائے گی تو اللہ معاف کرے، اور یہاں پہ مزے کتنے دن کی ہیں، تھوڑے دن کی تو ہیں۔ اللہ قیامت والے دن مشرکین سے پوچھے گا اچھا جن کی تم عبادت کرتے تھے بتوں کو یا بڑے اپنے جو بھی لیڈران تھے ان کو پکارو نا ذرا، بت تو جواب نہیں دیں گے، جو لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں خود مار پٹ رہی ہے، ہم تمہارا کیا کریں۔ تو بعض اوقات وہ کہیں گے کہ ان کو ڈبل سزا دیں، اللہ پھر کہے گا، فرشتے کہیں گے ابھی ہر ایک کا جو جو حصہ ہے۔ قارون کا واقعہ بتایا گیا۔ قارون یہ سمجھ لیں کہ آج ایک جیسے کوئی بزنس پرسن جو ہوک اپ ہوتے ہیں بڑے امیر لوگوں کے حکمرانوں کے ساتھ، تو فرعون کے ساتھ وہ ایسے تھا، فائنینس کرتا تھا اور اپنا اس کا
اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں پتہ نہیں کتنے اونٹ لے کے چل رہے ہوتے تھے. تو وہ جو نکلتا تھا پورے پروٹوکول سے، ایک دن وہ نکلا ہے اور اپنے جلال میں اور اپنا اس کو نصیحت بھی کرتے تھے کہ بھائی اتنا تکبر اچھا نہیں ہے. اب پوری گورنمنٹ اس کے ساتھ تھی، فرعون اس کے ساتھ تھا، پیسہ اس کے ساتھ تھا، پروٹوکول. تو انسان کی عقل تو پھر آپ آج کل نہیں دیکھتے. تو اس کی نصیحت کہاں پہ کام آنی تھی. تو اس نے اکڑ کے کہا مجھے تو یہ سارا مال ایسے تھوڑی مجھے گفٹ میں ملا ہے، وراثت میں، تو میں نے اپنی انٹلیکٹ سے، اپنی عقل سے، اپنی ذہانت سے کمائی ہے بھائی. تو بس کہیں پہ وہ اور چڑھا ہوا تھا. تو پھر اپنی بڑی ایک دن بڑے شان و شوکت سے اپنے پورے پروٹوکول سے جب باہر نکلا، لوگوں نے باقاعدہ یہاں کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ قارون جتنا خزانہ ملتا، اس کا دیکھو چال چلن، اس کا سٹائل، اس کا یہ، اس کا برانڈ. اللہ نے اس کو زمین میں سارے خزانے میں ہر طرح دسایا نا جب. تو وہی لوگ جو بھی تعریفیں کر رہے تھے، اپنی وش کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھی ایسے، انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہے. ان کو سمجھ میں آ گئی اللہ کے دیے پہ راضی رہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، اکڑ وکڑ یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ جتنا دیتا ہے تو اور آخرت کا جو اس کی اکڑ تھی، وہ آخرت کا جو سزا ہوگی وہ تو علیحدہ ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو نہیں دیکھا. یہ بھی ریسنٹلی بشار الاسد کیا تھا، وہ اتنا ظالم حکمران تھا، تو ابھی نہیں دیکھا کیسے بھاگا رشیا میں. اور ہمیں نہیں تو یہ کتنے دن، اور اس کی گاڑیاں جو لگژری گاڑیاں تھیں وہ پتہ ہے نا وہ بیسمنٹوں میں ہی رہ گئی. وہ ملینز نہیں بلینز کی تو اس کی پراپرٹی کہاں پہ لے کے ساتھ، وہ مرا بھی نہیں ہے. کتنی دیر کے لیے انسان یہ ساری چیزیں، جب ٹائم اپ ہوتا ہے تو اپ ہو جاتا ہے. سورۃ عنکبوت، مکڑی جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ محض زبان سے صرف ہم انسان ایمان لے کے آ جائے اور اس کو آزمائش نہیں ہوگی، اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. منافق کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے، اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، کمپلین کرنا شروع. نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ سارا اسکروٹنی ٹیسٹ سب کا ہوگا، اور جو لوگ پاس کریں گے تو پھر، اور اللہ نے پھر ان کی باتیں بتائیں جو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کون سے کام کرنے ہیں، کون سی چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بتایا. شرک، ہاں والدین اگر شرک کا کہیں تو پھر یہ والی بات ان کی نہیں مانی جائے گی، ورنہ باقی ہر چیز ان کی اطاعت ہمیں ضروری ہے. تو اچھا، مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے نا، وہ بڑے بڑے وہ ٹین ایجر کو، جوان لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے تم کوئی اتنا ٹینشن نہیں لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، اور اگر کوئی ہرچی مرضی ہو جائے گی نا قیامت والے دن اپنے غلام مجھ پہ ڈال دینا، میرے کہنے پہ بات سننا. تو یہ الٹے سیدھے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ اپنی اپنی حصے کا وہ پڑے گی، لیکن ان کو زیادہ پڑے گی کیونکہ یہ گمراہ بھی تو کر رہے تھے. نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ 950 برس کی دعوت کے بعد بھی ان کو ڈبو دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کی قوم نے بھی باتیں نہیں مانی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو الٹا آگ میں ڈال دیا. اور پھر اچھا، وہ کہتے تھے تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو بت، انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن تمہاری یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ تمہارا بیڑیاں بنی ہوئی ہیں. اب تمہیں تو یہ پتہ ہے تو روز قیامت میں ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، لیکن وہ کہاں پہ سنتے تھے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہ جنس پرستی کی جو قوم تھی ان کے اوپر جو عذاب آیا، تو وہ ہم لوگوں نے بارہا اس کو اسٹڈی کر لیا. اب یہ جو بار بار جو قصے آتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ جو بار بار آپ کو نام آئیں گے، ان کو ہمیں ڈیٹیل میں اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہر دور میں ایسے حالات رہتے ہیں. قوم لوط اور قوم مدین، قوم عاد، قوم سمود، اور فرعون کی قوم عام طور پہ
اسی طرح کے فیچرز ہوتے ہیں، ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو انسان کو، اور جن طریقوں سے عذاب آئے وہ عذاب کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً آج کی دنیا تک بھی آپ کو ایسی ہی چیزیں کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد ان کی جو عذاب کی یا تو زمین اپنے اندر دسا لیتی ہے قارون کو، یا طوفان یا سمندر میں غرق جیسے نوح علیہ السلام اور فرعون کو. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ کیوں بار بار آ رہے ہیں کہ ہم ان کے لائف سٹائل کو کاپی مت کریں، نہیں تو ہم بھی پھنس جائیں گے. انشاءاللہ 21ویں پارے میں ملیں گے.